الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں تعمیر شخصیت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ ہمارے دین نے اور ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے ہر وہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے جس سے انسان کی شخصیت کو عروج ملتا ہے اور انسان کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے، اور ہر اس شے سے منع فرمایا ہے جس سے انسانی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ انسانی شخصیت کو نکھارنے کے حوالہ سے جو سرکار کی تعلیمات ہیں، ان بے شمار تعلیمات میں سے صرف چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا سکیں گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو جب ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ ہماری وضاحت، ہمارا لباس دیکھتے ہیں، اور ہمارا لباس دیکھ کر، ہماری وضاحت دیکھ کر لوگ ہماری شخصیت کا اندازہ کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت اور لباس کو درست رکھنے کے حوالہ سے صرف زبانی ارشادات ہی نہیں بیان فرمائے، بلکہ خود اپنے عمل سے امت کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ سرکار ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ظاہر ہے سفر کے اندر لباس گرد و غبار سے اٹا ہوتا ہے، اور سفر کے اندر پانی میسر نہیں ہوتا تو چہرے پر گرد و غبار ہوتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، یعنی انسان کی ایک عجیب سی کیفیت بنی ہوتی ہے، سفر کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ تو جب مدینہ طیبہ قریب آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اب چونکہ ہم شہر میں داخل ہونے والے ہیں، تم اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے والے ہو، اس لیے جس کی وضاحت میں اصلاح کی ضرورت ہے وہ اپنی وضاحت درست کرے۔ یعنی سواریوں کے کجاوے اگر ٹیڑھے ہیں تو سواریوں کے کجاوے بھی درست کرو، لباس میں اگر گرد و غبار ہے تو لباس تبدیل کرو، بال سنوارنے کی ضرورت ہے تو اپنی یہ حالت بہتر بناؤ، اس لیے کہ جب تم اپنے دوستوں سے ملو گے تو اس وقت تم ان سے اس انداز میں نہ ملو کہ تمہیں دیکھ کر کوئی طبیعت کے اندر گن کھائے اور تمہیں دیکھ کر کسی کو مجبوراً ملنا پڑے۔ تم لوگوں کے اندر جانے والے ہو تو اپنی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں میں گل مل کر رہ سکو اور لوگ شوق سے تمہیں ملیں اور تم لوگوں کے اندر نمایاں رہ سکو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ لشکر روک کر
وضع قطع درست کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، سارے لوگ اپنی وضع درست کریں پھر شہر کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لباس کی اور وضع قطع کی یہ جو قباحت ہوتی ہے اور نہ دیکھی جانے والی اور ناپسندیدہ صورت ہوتی ہے، اس ناپسندیدہ ہیئت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، بلکہ خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار سے ملاقات کے لیے کچھ صحابہ کرام سرکار کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ صحابہ حضور کے دروازے پر کھڑے ہیں، دستک دی ہے، سرکار باہر تشریف لانے والے ہیں۔ جب سرکار نے ارادہ فرمایا باہر تشریف لانے کا تو باہر نکلتے نکلتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں پانی کا ایک برتن پڑا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس برتن کے اندر جھانک کر دیکھا، اور جھانک کر دیکھ کر سرکار نے اپنے بال درست فرمائے، اپنا داڑھی مبارک درست فرمائی اور پھر باہر چلنے لگے۔ یعنی شیشے کا کام آپ نے پانی کے عکس سے لیا اور اپنی وضع کی اصلاح فرما کر سرکار باہر آنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ یعنی لوگوں کے لیے اپنی ہیئت کو بدلنا اور زیب و زینت کو مزید نکھارنا، آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ اس لیے اس طرح کرتا ہوں کہ میرا رب بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو وہ پسند فرماتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جب دوسرے مسلمانوں کے سامنے آئے تو اس کی شخصیت، اس کی وضع قطع ایسی نظر آئے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھنے کو پسند کریں، اس سے ملنے کو پسند کریں، اور اس کی ایسی وضع قطع اور شخصیت نہ ہو کہ لوگ یا تو قریب ہی نہ آئیں اور اگر آئیں تو مجبوری سے قریب آئیں۔ یہ شخصیت کے اندر حقارت پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں فرماتا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تو شخصیت کو نکھارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنا لباس اور اپنی وضع قطع درست رکھی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب چلے تو چلنے کے اندر بھی وقار، سکینت نظر آنی چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بالسکینۃ والوقار، کہ چلتے ہوئے تمہاری شخصیت سے سکینت اور وقار اور اطمینان نظر آنا چاہیے۔ نہ تو بندہ اتنا تیز چلے کہ اس کی شخصیت میں بے سکونی اور اضطراب نظر آئے، اور نہ ہی چلتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا پھرے کہ وہ حیران اور سرگرداں نظر آئے، اور نہ ہی آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھے، نہ چہرہ پھیر کر دائیں بائیں دیکھے، اور نہ اتنا آہستہ چلے کہ وہ بیمار نظر آئے یا پریشان حال نظر آئے۔ متوسط چال کے ساتھ چلے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا چلنے کا انداز یہ تھا کہ سرکار توسط کے ساتھ چلتے اور چلنے میں قدرے تیزی ہوا کرتی تھی اور قدم بھر کے زمین پر رکھتے تھے۔ یعنی وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ قدم رکھتے ہوئے زمین پر آواز پیدا ہو، آواز نہیں پیدا ہوتی تھی، لیکن پورا قدم، بھرپور قدم زمین پر رکھتے اور اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ قدرے حضور تیز چلا کرتے تھے۔ تو یہ چلنے کا سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایک انداز ہوتا ہے، اور چلنے میں بھی بندہ جب چلتا ہے تو جو قیافہ شناس ہوتے ہیں یا سمجھدار ہوتے ہیں وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو جا رہا ہے یہ کس کام کے لیے جا رہا ہے یا یہ کس شخصیت کا مالک بندہ ہے۔ بلکہ چلنے میں تو ہمیں ہمارے دین نے اتنے وقار کا حکم دیا اور ہماری شخصیت کو اتنا مد نظر رکھا گیا کہ ارشاد فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی ہو، تم لیٹ پہنچے ہو اور تمہیں ڈر ہے کہ امام رکوع میں ہے، میں دوڑ کر جاؤں گا تو مل جاؤں گا، اور اگر وقار کے ساتھ چلوں تو پھر رکوع کو، رکعت کو نہیں پا سکوں گا، تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر بھی رکعت رہ جائے گی تو اس کی قضا ہو جائے گی، تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر تمہاری شخصیت کو داغ لگ گیا اور تمہیں اس طرح کسی نے دوڑتا ہوا دیکھ لیا
تو پھر تمہاری شخصیت بھی مجروح ہو جائے گی، مسجد کا تقدس بھی پامال ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی شخصیت کو مد نظر رکھ کر چلنا چاہیے۔ تو چلنے کے اندر بھی وقار ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے اور اطمینان ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، یعنی نہ تو کھانے کی خواہش اتنی حاوی خواہش ہو کہ بندہ ہر وقت ہوٹلنگی پر رہے، یا اپنے گھر کا کھانا پسند ہی نہ آئے، یعنی زبان کا اتنا چسکورا ہو کہ کھانے کے لیے وہ در بدر پھرتا رہے، یا کھانے کے لیے اپنا دسترخوان ہی پسند نہ آئے، یعنی اتنی خواہش اور اتنی لذت بھی اس پر حاوی نہ ہو، اور کھانے کی خواہش اس انداز سے بھی حاوی نہ ہو کہ اتنا کھائے کہ اس کا پیٹ ہی نہ بھرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو برتن بھی کسی شے سے بھرا جاتا ہے ان میں سے سب سے برا برتن وہ پیٹ ہے کہ جو بندہ بالکل ہی بھر لے اور وہ بندہ سیر ہونے میں آئے ہی نہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو تمہاری ضرورت ہے لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، اعتدال کے ساتھ کھاؤ پیو۔ تو وضاقتہ میں بھی وقار، چال ڈال میں وقار، کھانے پینے میں وقار، اور اس کے بعد بندے کی جو اپنی خواہشات ہوتی ہیں، بندے کی چاہتے ہوتی ہیں، سو تمنائیں ہوتی ہیں، دل کے اندر خواہشات ابھرتی رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر خواہش کو پورا کرنا یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ اگر بندہ ہر وقت خواہشات میں ہی مگن رہے اور ہر وقت بندہ ان ذہن میں آنے والے خیالات کے پیچھے ہی لگا رہے تو پھر ظاہر ہے بندہ جادہ مستقیم سے ہٹ جائے گا، شخصیت مجروح ہو جائے گی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لن یہلک حتی یؤثر شہوتہ علی دینہ، کہ بندہ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا، تباہ اور برباد نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اپنے دین پر غالب نہیں کر لیتا۔ جب وہ اپنی خواہشات کو زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے تو پھر اسے تباہی اور بربادی سے کوئی شے بچا نہیں سکتی ہے۔ تو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا یہ بندے کی شخصیت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے من کرمت علیہ نفسہ ہانت علیہ شہوتہ، کہ جس بندے نے اپنی عزت کرنا سیکھ لی، جس کو اپنی شخصیت کا اور اپنے وجود کا قدر و قیمت کا پتہ چل گیا، اس بندے کے سامنے اس کی خواہشات پست ہو جاتی ہیں، حقیر ہو جاتی ہیں۔ بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہی تب ہے جب وہ بندہ اپنی خود عزت نہیں کرتا اور اپنی شخصیت کا لحاظ نہیں کرتا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ من زادت شہوتہ قلت مروتہ، کہ جس بندے کی خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں اس بندے کی مروت کم ہو جاتی ہے، اس بندے کی شخصیت کو داغ لگ جاتا ہے۔ اس لیے شخصیت کو نکھارنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ بندہ اپنی خواہشات، اور خواہشات سے مراد صرف وہ انتہا درجے کی کبھی خواہشات ہی نہیں ہوتی بلکہ روزمرہ ضروریات زندگی کے حوالہ سے بندے کا جو دل چاہے یہ بھی خواہشات ہی ہوتی ہیں۔ ان خواہشات کے پیچھے بھی بندہ اگر پڑا رہے تو بھی بندہ رسوا ہو جاتا ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے اور باوقار وہ ہوتا ہے جو اپنی ہر خواہش کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر شخصیت کو نکھارنے کے حوالہ سے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ جس بندے کو کسی چیز کا علم ہو، کسی معاملہ میں اسے مہارت ہو، وہ کسی فن کا ماہر ہو، وہ بندہ مزید سیکھنے سے کبھی اجتناب نہ کرے۔ ہر بندہ جس کو پتہ نہیں اس نے تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ جس بندے کو کسی شے کا پتہ ہے، ماہر ہے کسی کام میں، وہ خود اپنے علم میں بے شک کامل بھی ہے، پھر بھی مزید حصول علم اور مزید
فن کو سیکھنے میں اور مزید اپنے شعبہ میں ترقی کرنے کے لیے وہ کبھی بھی جھجک کا اور شرمندگی کا شکار نہ ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب دین سیکھنے کے لیے صحابہ آیا کرتے تو سرکار بڑا انہیں ویلکم کیا کرتے۔ سرکار فرمایا کرتے مرحبا بطالب العلم، جو علم سیکھنے کے لیے آتا ہے اس کو خوش آمدید ہو۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے بے شمار فرامین امت کی ہدایت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم ان يترك التعلم، کہ جس بندے کے پاس کچھ علم ہے اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ مزید سیکھنا چھوڑ دے۔ جس کو پتا ہے وہ بھی مزید سیکھتا رہے۔ اور حضرت سیدنا امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اس سلسلے میں طرز عمل یہ تھا کہ آپ کو جب بھی پتا چلتا کہ فلاں کے پاس یہ علم ہے، فلاں کے پاس یہ حدیث ہے، فلاں یہ چیز جانتا ہے، آپ باوجود کہ علم میں امامت کے درجے پر فائز ہوتے، اس کے باوجود اس کے پاس سیکھنے کے لیے چلے جایا کرتے۔ آپ کے دوستوں نے آپ سے یہ کہا کہ حضور آپ کب تک یہ سیکھتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا موت آنے تک سیکھتا ہی تو رہوں گا۔ جب تک موت نہیں آتی، روح نہیں نکل جاتی، اس وقت تک ہمیں سیکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ علم تفسیر کے بے مثال امام ہیں، فلسفہ کے بے مثال امام ہیں، منطق کے بے مثال امام ہیں، بہت بڑی امت مسلمہ کی شخصیتیں ہیں۔ اور قدر و منزلت اپنے زمانے کے اندر اتنی ہے کہ آپ ایک دفعہ مرو تشریف لائے، کسی علاقے میں تشریف لائے، تو جب ان اہل علاقہ کو پتا چلا کہ امام فخر الدین رازی تشریف لا رہے ہیں تو اہل علاقہ کے اہل علم استقبال کے لیے باہر آئے، شاندار استقبال کیا گیا۔ اور پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے مسجد بچھائی گئی، مسند، آپ اس پر بیٹھ کر علماء کا طلباء کا حلقہ ہوتا، آپ نے انہیں درس دینا شروع کر دیا۔ لوگ آپ سے استفادہ کرنے لگے، حصول علم کرنے لگے۔ ان آنے والے طلباء میں سارے طلباء پڑھ تو نہیں ہوتے، اور خاص طور پر اتنی بڑی شخصیت سے جو علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ سارے ان پڑھ تو نہیں۔ وہ ظاہر ہے بڑے بڑے اپنے مقام پر علماء بھی ہیں، لیکن امام فخر الدین رازی کے سامنے وہ زانو تلمس طے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان طلباء میں امام فخر الدین رازی کو پتا چلا کہ ایک طالب علم ایسے بھی ہیں جن کو علم انساب کے اندر، نسبوں کے علم کے اندر بڑی مہارت ہے۔ امام رازی باوجود ہے کہ قدر و منزلت اتنی ہے کہ دوسرے علاقے میں گئے ہیں تو لوگ شہر سے باہر نکل کر استقبال کو آئے ہیں۔ وہاں کے اہل علم آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، باوجود اس شان و شوکت کے۔ اور جو طالب علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان میں پتا چلا کہ فلاں کو اس علم میں زیادہ مہارت ہے، تو آپ نے اپنے طالب علم سے فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ علم سیکھ لوں، آپ میرے لیے اس علم پر کوئی کتاب لکھ دیں۔ اس نے کہا کہ حضور میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد رجسٹر پر کتاب لکھ کر لے آئے۔ جب وہ لائے تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند پر تشریف فرما ہے، طلباء سامنے بیٹھے ہیں۔ جب وہ طالب علم کتاب لے کر آیا اور امام صاحب کو پیش کی تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند چھوڑ دی، نیچے طلباء میں تشریف لے آئے، اور طلباء میں تشریف لا کر اس طالب علم سے جو علم انصاب کا ماہر ہے اس سے کہا کہ میری مرضی یہ ہے کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، اب استاد آپ ہیں، اس مسند پر آپ بیٹھیں۔ اس نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کہ حضور میں اس قابل کہاں، آپ کے سامنے میں مسند پر بیٹھوں۔ لیکن امام راضی نہیں ہوئے، آپ اسی بات پر راضی ہوئے کہ میں طلباء میں بیٹھوں گا، آپ مسند پر بیٹھیں۔ چنانچہ اس طالب علم کو مسند پر آپ نے بٹھایا، اپنی مسند پر، نیچے طلباء میں بیٹھ کر وہ رجسٹر کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ زمانے کا امام ہے، طالب علم کو مسند پر بٹھایا ہوا ہے، صرف وجہ کیا ہے کہ مجھے وہ چیز نہیں آتی جو اس طالب علم کو آتی ہے، اور میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں، اور سیکھنے کا ادب یہ ہے کہ میں طلباء میں بیٹھوں
اور یہ مسند پر بیٹھے، رجسٹر کھولا ہوا ہے، امام راضی اب اس طلباء، اس طالب علم کے سامنے جو اس کتاب کا مصنف ہے وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے سوال فرما لیتے ہیں، وہ وضاحت کر دیتے ہیں۔ جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو اب وہ بیچارہ طالب علم جو امام راضی کے سامنے مسند پر بڑی مشکل سے بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور اب مجھے اٹھنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اب آپ کی جہاں مرضی ہو وہاں آپ بیٹھ جائیں۔ جب تک میں طالب علم تھا میرا فرض بنتا تھا کہ میں نیچے بیٹھوں، آپ اوپر بیٹھ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے کو جو آتا ہے وہ اگر اسی پر اکتفا کر لے تو اس کی شخصیت میں مزید نکھار نہیں آئے گا، مزید ترقی نہیں آئے گی، شخصیت میں تعمیر نہیں ہو سکے گی، بلکہ حافظہ چیزوں کو بلاتا جائے گا، شخصیت پستی کی طرف آتی چلی جائے گی، علم گھٹتا چلا جائے گا۔ شخصیت کا عروج اسی میں ہے کہ جو آتا ہے اس پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اپنے سے زیادہ جو فنکار ہے اس کے سامنے وہ سائل بن کر جائے اور اس سے مزید سیکھنے کی کوشش کرے۔ یہ شخصیت کو نکھارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح شخصیت کے نکھار کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم معاشرہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اپنے بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ ہم اپنی ٹو ٹار کے لیے، اپنی وجاہت کے لیے جو تعلقات بناتے ہیں یا نہ بنے ویسے شو کرواتے ہیں۔ وہ یہ کرواتے ہیں کہ فلاں ایم پی اے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، فلاں ایم این اے کے ساتھ، فلاں منسٹر کے ساتھ، یعنی فلاں بڑے آدمی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شخصیت بڑی ہوتی ہے۔ یعنی کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنا تعلق جتلا کر وہ تعلق فی الحقیقت ہو یا نہ ہو، بارصورت لوگوں کے سامنے تذکرہ اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ اس کا بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ یعنی اپنی شخصیت، اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق کا وہ اظہار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو امراء کے ساتھ یا بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اس بارے میں حضرت سیدنا امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ تعلق کس بندے کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا صحبت فاصحب نحوک، جب تو تعلق بنائے تو تعلق اپنے جوڑ کے بندے کے ساتھ بناؤ، اس لیے کہ جب تو اپنے سے بڑے کے ساتھ تعلق بنائے گا، پھر جب تم دونوں اکٹھے بیٹھو گے تو تمہاری شخصیت کہاں ہوگی، اس کی شخصیت کہاں ہوگی؟ وہ ظاہر ہے کسی اور ہوا میں ہوگا اور تم زمین کے اندر دھنسے جا رہے ہوگے، تمہارا برابری کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کے ساتھ تعلق بنا کر اپنے آپ کو ذلت پر کیوں پیش کرتے ہو؟ تعلق ہمیشہ اسی کے ساتھ بناؤ جو تمہارے جوڑ کا ہے، تمہارا ہم پلہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے اور میرے کچھ چاہنے والے، میرے کچھ تعلق دار ایسے ہیں کہ وہ بھی حج پر جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے یہ آفر کی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں، اور وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میرا سارا خرچہ وہ برداشت کریں گے، تو کیا مجھے ان کے ساتھ چلے جانا چاہیے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ سفر پر نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ جب تیرا سارا خرچہ وہ برداشت کریں گے تو تو ان پر بوجھ ہوگا۔ ابتدا میں تو وہ عقیدت کا اظہار کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، لیکن مسلسل سفر پر جب تو ان پر بوجھ ہوگا تو تیری شخصیت ان کی نظر کے اندر گھٹ جائے گی، تیرا احترام ان کی نظر کے اندر کم ہو جائے گا، تیرا وقار ان کی نظر کے اندر وہ نہیں رہے گا جو آج ان کی نظر کے اندر تیرا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے گویا ایک بہت غریب، ایک بہت مالدار، ان کے درمیان اس طرح کا تعلق کہ لین دین میں برابری نہ ہو، یہ نبھ نہیں سکتا، اور اس کے اندر جو کم مال والا ہوتا ہے اس کی شخصیت کو وہ ظاہر ہے وہ تحفظ نہیں مل سکتا۔ اس لیے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات سے منع فرما دیا کہ تعلقات معاشرہ میں بنائیں لیکن برابری کی سطح پر بنائیں، اس میں آپ کی شخصیت محفوظ رہے گی۔ اسی طرح
حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کامیابی کی ضمانت اس بات میں ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جب کوئی ہدف مقرر کریں، اپنی کسی منزل کا تعین کریں، اور ظاہر ہے کامیاب زندگی کے لیے ہدف کا تعین ضروری ہوتا ہے، ہدف کا تعین بھی ضروری، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے مسلسل محنت بھی ضروری، اور پھر اس محنت کے اندر اخلاص بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہدف کا تعین، پھر اس کے حصول کے لیے مسلسل محنت، اور اس محنت کے اندر اخلاص۔ یہ تینوں چیزیں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ تو پہلے نمبر پر تو ہدف ہی کا تعین ہوتا ہے، اور ہدف کا تعین کرتے ہوئے جو بندہ ہدف وہ مقرر کر لے جس ہدف تک یہ پہنچ ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے اس نے ہدف ہی وہ مقرر کر لیا جو یہ خوابوں میں تو دیکھ سکتا ہے، حقیقت میں وہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں، یعنی اس کے وہ مالی حالات وہاں تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتے، یا اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ اس کے اندر صلاحیت وہاں تک پہنچنے کی نہیں ہے، تو اب اس نے جو ہدف مقرر کر لیا ہے ساری زندگی یہ پہنچ تو نہیں سکے گا، لیکن محرومی کا احساس اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہے گا، یہ مایوسی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور جب یہ مایوسی میں مبتلا ہوگا تو پھر اس کی شخصیت مجروح ہو جائے گی، ذلت اور رسوائی پر اپنے آپ کو یہ پیش کر رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بما تطیقون، کہ تم پر لازم ہے کہ وہی کچھ کرو جو تم کر سکتے ہو، جو تمہارے بس میں ہے، جو تم کر ہی نہیں سکتے اس کو اپنا ہدف کیوں مقرر کرتے ہو۔ اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان یذل نفسہ، کہ وہ اپنے نفس کو ذلت پر پیش کرے۔ پوچھا گیا ذلت پر اپنے آپ کو کون پیش کرتا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا یتعرض للبلاء بما لا یطیق، یہ اس مصیبت پر اپنے آپ کو پیش کر لیتا ہے جس منزل پر پہنچنے کی اسے طاقت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کامیاب زندگی کے لیے ہدف کا تعین ضروری ہے، لیکن ہدف وہی متعین کیا جائے جس ہدف تک یہ بندہ پہنچ سکتا ہو۔ اور پھر زندگی کے اندر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی پر مصیبت، ظاہر ہے یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے، پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، ناموافق حالات کا آنا، یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مصائب، وہ پریشانیاں ہر خاص و عام کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنی ہر پریشانی دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ان کی شخصیت کو بھی داغ لگ جاتا ہے، ان کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ نہیں، ہاں کوئی رازدار ہو، کوئی ہم نوا ہو، کوئی دکھ درد بانٹنے والا ہو، کسی سے رہنمائی لینی ہو تو اس کے سامنے تو صورتحال عرض کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر بندے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی تعلق ہے اپنی پریشانی کا اظہار کر دینا یہ بھی شخصیت کو مجروح کرنے والی بات ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا ایک چاہنے والا حاضر ہوا، آ کر اپنی مالی پریشانیوں کا رونے لگا، کہنے لگا حالات بڑے خراب ہیں، اپنی آمدن کی قلت اور ضروریات کی کثرت، اہل و عیال کی کثرت، مالی پریشانیوں کا وہ تذکرہ کرنے لگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ وہ فلاں جو تھیلی پڑی ہے اس میں 400 دینار پڑے ہیں، وہ لے آؤ۔ وہ آئی، آپ نے اسے فرمایا کہ یہ لے لو اور اپنی پریشانی دور کر لو۔ اس نے کہا حضور میرا یہ مقصد نہیں تھا، پیسے مانگنا میرا مقصد نہیں تھا، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ دعا کر دیں میرے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سأفعل، میں دعا تو تیرے لیے ضرور کروں گا، لیکن ایاک ان تخبر الناس بکل حالک، خبردار آئندہ اپنی ہر حالت لوگوں کے سامنے شیئر نہ کرنا۔ فتہون علیہم، اگر ہر حالت لوگوں کو بتائے گا تو تو لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے گا، تیری شخصیت کا وقار اٹھ جائے گا۔ اس لیے ہر بندے کے سامنے اپنی ہر حالت نہیں ظاہر کرنی چاہیے، شخصیت کا اس میں تحفظ نہیں رہتا۔ اسی طرح بندے کے اندر بے نیازی بھی ہونی چاہیے، استغنا ہونا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر ہجرت پر نکلے
تو آپ جانتے ہیں کہ رستے کے اندر حضرت سراقہ بن مالک تعاقب کرتے ہوئے حضور کے پیچھے آئے، ان کا گھوڑا بھی، ان کی سواری دنسی، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معافی مانگی، سرکار نے معاف فرما دیا۔ جب سرکار نے معاف فرما دیا تو وہ کہنے لگے حضور میرے پاس یہ تیر ہیں، یہ ترکش ہے، یہ تو فوری طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اسے قبول فرما لیں، سفر پر جا رہے ہیں اور دشمن بڑے کثیر ہیں، میرے تیر قبول فرما لیں، ترکش قبول فرما لیں، اور آپ کی راہ کے اندر، آپ کے سفر کے اندر ہی فلاں مقام پر میرا باڑا ہے، وہاں میری اتنی بکریاں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، ان میں سے جو آپ کی مرضی وہ بھی قبول فرما لیں۔ اب ظاہر ہے سفر ہے اور مشکلات کا سفر ہے، ضرورت ہے ہر شے کی، لیکن بے نیازی کا یہ عالم کہ جب انہوں نے یہ آفریں کی تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ لا حاجت لی، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی طبیعت کے اندر استغنا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور بندے کی شخصیت کو نکھارنے والی چیز کون سی ہے؟ فرمایا طبیعت کا استغنا نکھار دیتا ہے، اور جو لوگوں کی جیب میں ہے اگر اس پر للچائی ہوئی نظروں سے بندہ دیکھتا رہے تو بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔